تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے پاک اسٹڈیز کے جو او لیولز کا سلیبس ہے اس میں سے ہم لوگ آج کرنے والے ہیں اسلامک ریفارمرز، اور اسلامک ریفارمرز میں سے ہم لوگ سب سے پہلے کرنے والے ہیں شاہ ولی اللہ کا ٹاپک۔ اب شاہ ولی اللہ جو ہے وہ ہمارے جو بک ہیں، نوٹس ہیں یا پاس پیپرز ہیں، ان میں یہ سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے اسلامک ریفارمرز کا، بالکل ڈکلائن آف دا مغل امپائر کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں نے دو سب سے جو کامن کویشچنس ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے وہ لکھ دیے ہیں، ان کے آنسر اکارڈنگ ٹو دا مارکسیم آنسر، ایک کا میں نے آنسر اسٹرکچر لکھا ہے اور ایک میں نے ایک ریفرنس آنسر لکھا ہے جو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا آنسر خود نہیں کنسٹرکٹ کرتے تو سب سے پہلے یہ دو نوٹس میں نے لکھ دیے ہیں، پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو لیفٹ والا جو نوٹ ہے وہ بیسکلی ہے ان کی اچیومنٹس پر کہ انہوں نے کیا کیے، اور رائٹ والا ہے کہ انہوں نے کیوں اسلامک ریوائولزم کو کرنے کی کوشش کی، کیوں اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو جو سب سے پہلا ریزن ہمارے پاس ہے یہاں پہ لیفٹ پہ، میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں، یہ والا جو ہے سوری یہ والا جو ہے ہمارے پاس لیفٹ والا جو نوٹ ہے، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا ریزن ہے اچیومنٹ جو ہے وہ ہے ٹرانسلیٹڈ دا قرآن انٹو پرشین۔ اب ٹرانسلیٹڈ دا قرآن انٹو پرشین کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ اچیومنٹ کیسی تھی۔ تو جس ٹائم کی ہم لوگ بات کریں شاہ ولی اللہ کے ٹائم کی، اس ٹائم جو قرآن کی لینگویج تھی عربک، وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کو نہیں آتی تھی، وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو جب شاہ ولی اللہ نے دیکھا کہ یہ تو لوگ پڑھ نہیں پا رہے ہیں قرآن کو، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کر دی پرشین میں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اور اسے آسانی سے سمجھ سکیں اور اس سے گائیڈنس لے سکیں۔ جو بھی ہمیں اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن سے سیکھنا ہے اور قرآن کو فالو کرنا ہے، تو اب وہ انڈین مسلمز کر سکتے تھے آسانی سے، کیونکہ پرشین جو تھی وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں موسٹ وائڈلی یوز لینگویج تھی اس ٹائم پر، اور لوگوں کو صرف وہی آتی تھی، ان کو عربک نہیں آتی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ اچیومنٹ ہے وہ ہے روٹ لیٹرز ٹو مسلم لیڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اب یہ کیسی اچیومنٹ ہے؟ یہ ایسی اچیومنٹ ہے کہ جب شاہ ولی اللہ کا دور تھا، اس ٹائم مسلمان جو تھے they were facing threats from armies from invading rebels such as مراٹھاز، اور دوسری طرف سے بھی اٹیک کا چانس تھا، جیسے نادر شاہ آ رہا تھا، وہ لوٹ رہا تھا ان کو، جو انڈین جگہ تھے، جیسے اس نے مغل ٹریجری کو لوٹ لیا تھا۔ تو مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ مغل ڈکلائن کے ساتھ کم ہو رہی تھی، تو ان کے پاس پروٹیکشن نہیں تھی، اور جو ادر فورسز جو ریبلز تھے جیسے کہ مراٹھاز ہو گئے، وہ مسلمانوں کی بگیسٹ اینیمی تھی اس ٹائم، اور ان کے خلاف مسلمانوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ تو شاہ ولی اللہ نے کیا کہ شاہ ولی اللہ نے مسلم لیٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ کو لیٹرز لکھے جو مسلم رولرز تھے، اور ان کو کہا کہ آپ آئیں اور آپ ہماری مدد کریں مسلمانوں کی، کیونکہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اسٹرانگ لیڈرشپ کے ایبسنس سے مسلمان جو تھے وہ ایک اسٹرانگ کراؤڈ سے ایک بہت ہی ہیلپ لیس اور جو تھے ویک کمیونٹی بن گئے تھے۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر میں مسلم لیڈرز کو بلاؤں گا، وہ لوگ اسٹرانگ لیڈرشپ آفر کریں گے، وہ لوگ اسٹرانگ لیڈرز کی طرح ایکٹ کریں گے، اور ہم پھر سے ایک اسٹرانگ کمیونٹی بن پائیں گے۔ تو ان کی کال کو ایکسیپٹ کر کے احمد شاہ ابدالی آئے تھے، اور انہوں نے تھرڈ بیٹل آف پانی پت لڑی تھی مراٹھنز کے ساتھ، جس میں مراٹھنز جو تھے بالکل ختم ہو گئے تھے، مطلب ان کی جو ان کا جو آرمی تھا یا ان کی جو فورسز تھی وہ اب بالکل چھوٹی اسمالر ہولڈنگز میں ہو گئی تھی، تو وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، اور ہینس ایک ہندو ٹیک اوور مسلمز واز پریونٹڈ۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ان کے ریٹن ورکس کا، جس میں عزلت الاخفا اور حجت البالغہ جو ہے وہ سب سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں بیسکلی اسلام کے اوپر ہی کتابیں جو انہوں نے لکھی تھیں، اور یہ ان کے جو موسٹلی جو ریٹن ورکس ہیں وہ آج کی ڈیٹ تک کیا کہتے ہیں یوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ مشہور تھی ان کی، اور اس میں انہوں نے ڈفرینٹ ڈیٹیلز لکھی، ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز دی تھی، جس سے مسلمان نے مدد لی تھی، اور پھر وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے اپنے ریلیجن کو، اور قرآن کو بھی اسلام کو بھی بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے۔ یہ ان کی 3 مین اچیومنٹس تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ ان کی ریزنز ہے کہ انہوں نے کیوں اسلامک ریوائولزم کو اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی۔ رائٹ سائڈ پہ اسلامک ریوائولزم کا وہ آپ جو اچیومنٹ ہے شاہ ولی اللہ کا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ کیوں ریلیٹڈ ہے؟ پہلی ریزن جو ہے وہ ہے بلیو دیٹ مسلمز ہیڈ انکمپلیٹ نالج آف اسلام۔
میں نے آپ کو اچیومنٹس والے پورشن بتا دیا تھا کہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ عربک نہیں سمجھتے تھے جو کہ قرآن کی زبان تھی، تو جب ان کو عربک آتی نہیں تھی جو جس میں قرآن لکھا تھا، تو وہ لوگ اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں فالو کر سکتے تھے کیونکہ وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے اور قرآن سے گائیڈنس نہیں لے سکتے تھے. تو آفٹر ٹرانسلیٹنگ دا قرآن انٹو پرشین، مسلمان جو تھے وہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے قرآن کو، وہ لوگ اس پڑھ سکتے تھے اور اس سے ڈائریکٹلی گائیڈنس لے سکتے تھے. تو شاہ ولی اللہ نے یہ اس کا اس لیے ریزن تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اگر میں قرآن کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو مسلمانوں کے پاس بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہوگی اور وہ لوگ زیادہ ان ٹچ آ سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو ایسے ہی اس کا ایک ریوائولزم کا ہمارے پاس ریزن پورا ہو گیا. اس کے بعد جو دوسرا ریزن ہے اسلامک ریوائولزم کا، وہ بھی دوسرے پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کیوں ہے؟ شاہ ولی اللہ کا ماننا تھا کہ اس وقت ان دا ایبسنس آف لیڈرشپ مسلمس ٹرن انٹو اے ہیلپ لیس کراؤڈ. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت شاہ ولی اللہ تھے اس وقت مغلز کا ڈاؤن فال چل رہا تھا اور ان کو مراٹھن فورسز سے تھریٹ تھا کیونکہ وہ لوگ ان کو اٹیک کرتے تھے اور وہ لوگ اینٹی مسلمس تھے. تو ان کو لگ رہا تھا کہ لیڈرشپ کے ایبسنس میں مسلمان جو تھے وہ ایک اسٹرانگ اور پاورفل کمیونٹی سے لے کر ایک ویک اور ڈس آرگنائزڈ کراؤڈ میں تبدیل ہو گئے. تو اس لیے ان کو لگا کہ اگر اسٹرانگ لیڈرشپ آئے گی تو پھر ہی ہم لوگ اسلام کا اسلام ریوائیو ہو سکتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پھر سے ایک اسٹرانگ اور مضبوط کمیونٹی میں پھر سے واپس تبدیل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر مسلم لیڈرز کو اراؤنڈ دا ورلڈ لیٹرز لکھے اور ان کی کال پہ احمد شاہ ابدالی نے ایکسیپٹ کیا اور مراٹھن فورسز کے ساتھ انہوں نے تھرڈ بیٹل آف پانی پت لڑی. اس کے بعد جو تیسری پوائنٹ ہے ان کا ریزن یہ تھا کہ ان کو جو انڈیویجول ڈفرینسز تھے مسلمانوں کے امنگسٹ انہیں ختم کرنا تھا. اس وقت جو تھا ایک شیعہ سنی کانفلکٹ تھا مسلمس کے درمیان اور کافی انڈیویجول ڈفرینسز تھی جس کی وجہ سے فریکوینٹلی کانفلکٹس ہوتے تھے ان کے درمیان اور وہ لوگ بیسکلی ڈسپیوٹس ہوتے تھے ان کے درمیان، جھگڑے ہوتے تھے، تو وہ لوگ پیسفلی نہیں رہتے تھے. تو ان کا ماننا تھا کہ اگر میں کتابیں لکھوں گا ایسی جس میں دونوں کمیونٹیز کے لیے ایک صحیح طریقے میں گائیڈنس ہے اور ایک صحیح طریقے میں سب چیزوں کی ایکسپلینیشن ہے، تو میں ان کو یونیفائی کر سکوں گا تاکہ اسلام کا جو وہ ہے ریلیجن وہ اسٹرانگ ہو کیونکہ اب پیسفلنس ہوگی اور ہاسٹیلیٹیز لوگوں کے درمیان نہیں ہوگی. تو انہوں نے 4 کیلفس پر ایک بک لکھی جو بوتھ شیعز اینڈ سنیز کو ایکسیپٹیبل تھی. تو اس طریقے سے انہوں نے ہیلپ کیا ٹو یونیفائی دا کمیونٹیز ان مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز تاکہ وہ لوگ ایک ہی کمیونٹی بن سکیں اور ایک اسٹرانگ کمیونٹی بن سکے جو ادر فورسز کا مقابلہ کر سکتی ہیں. تو یہ آپ کے 3 ریزنز بھی ہو گئے اور 3 اچیومنٹس بھی ہو گئے. اب بڑھتے ہیں ان 2 کوشچنس کی طرف جو کافی فریکوینٹلی آتے ہیں ایگزامز میں اور پاس پیپرز میں بھی سب سے فریکوینٹ ہیں. یہ 2 کوشچنز ہیں، ایک 14 مارکس کا ہے اور ایک 7 مارکس کا ہے، اور یہ دونوں کی میں نے بیسکلی مارکنگ سکیم کے تھرو ایک کا میں نے آنسر تھوڑا بہت کنسٹرکٹ کیا ہے اور ایک کی بیسکلی میں نے مارک سکیم لکھی ہوئی ہے. اب یہ 14 مارکس والا جو ہے یہ پورا کمپلیٹ آنسر نہیں ہے، تو آپ لوگ اس سے کاپی کر کے مت یوز کیجیے گا. اس کی آپ لوگ خود یہ صرف آپ کے لیے ایک انسٹرکشن یا گائیڈنس کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے. آپ لوگوں نے ایک کمپریہنسو آنسر خود کنسٹرکٹ کرنا ہوگا. تو ہمارا جو کویشچن ہے جو بہت فریکوینٹلی آتا ہے وہ ہے واز دا ورک آف شاہ ولی اللہ دا موسٹ امپورٹنٹ دین اینی ادر فیکٹر contributing to the spread of Islam between 1750 till 1850. How far do you agree with this statement? Explain your answer. یہ ہے 14 مارکس کا. اب ہمیشہ ہر 14 مارکس کے سوال میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 7 پیراگراف ہونا چاہیے جس میں 6 پیراگرافس آپ کے آنسر کے ہونے چاہیے اور ایک انالیسس کے ہونے چاہیے. تو اب جو اس طرح کا کویشچن ہے اس میں ہم نے 2 پیراگرافس شاہ ولی اللہ کے لکھنے ہیں اور however کے ساتھ ہم نے 2 پیراگرافس حاجی شرائط اللہ کے لکھنے ہیں اور 2 پیراگرافس سید احمد شہید بریلوی کے اوپر، کیونکہ ہم نے دونوں سائڈس کی آرگیومنٹس لکھنی ہے کہ کچھ لوگ کا اگر ماننا ہو کہ شاہ ولی اللہ کا موسٹ امپورٹنٹ ورک تھا کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اسپریڈ آف اسلام، کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ حاجی شرائط اللہ کا تھا اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سید احمد شہید بریلوی کا تھا. تو ہم نے دونوں طرف کے آرگیومنٹس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بیسکلی مارکنگ سکیم کے تحت ایک چھوٹا سا آنسر کنسٹرکٹ کیا جو کمپریہنسو نہیں ہے لیکن صرف ایک آپ کے لیے گائیڈنس یا انسٹرکشن کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپننگ انٹروڈکشن ہے
اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے 2 چھوٹے پیراگرافس ہیں جس میں اوپر والے پوائنٹس ایڈریس ہوئے ہیں. پھر شاہ ولی حاجی شریعت اللہ کا ایک وہ ہے 2 پیراگرافس ہیں جس میں ان کے اچیومنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے فرائضی موومنٹ سٹارٹ کی تھی جس سے اسلامک ڈیوٹیز کو انکریج کیا گیا تھا اور وہ بھی اسلامک ریوائولزم کے لیے کام کر رہے تھے. اس کے بعد سید احمد شہید بریلوی کے 2 پیراگرافس لکھ دیے گئے ہیں کہ انہوں نے جہاد کے تھرو مسلمانوں کی ریوائول کو کرنے کی کوشش کی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک انالیسز ہے جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یا تو اس کویشچن سے اگری کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے ورک جو تھے وہ مور امپورٹنٹ دین اینی ادر فیکٹر تھے، اور یا آپ حاجی شریعت اللہ کا لکھ سکتے ہیں یا آپ سید احمد شہید بریلوی کا لکھ سکتے ہیں. وہ آپ کے انالیسز میں آ جائے گا. بس آپ کو اس کے ساتھ 1-2 ریزنز لکھنی ہے اور آپ کا پورا آنسر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا جو کامن سوال ہے وہ آ گیا، وائی ڈڈ شاہ ولی اللہ ہیو اے میجر انفلوئنس آن اسلامک ریوائولزم. اب اس کا جو آنسر ہے وہ بیسکلی 3 پیراگرافس میں ہوگا، کیونکہ 7 مارکس کا جو ہمیشہ آنسر ہوتا ہے وہ 3 سے 4 پیراگرافس میں ہوتا ہے جس میں آپ نے 3 ریزنز کو ایلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. ہر پیراگراف ایک ریزن کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے. تو اس میں جو سب سے پہلا پیراگراف ہمارا بنے گا وہ ہوگا یہ والا جو ہے ٹرانسلیٹڈ دا قرآن انٹو پرشین. اس سے میں نے آپ کو اوپر ایکسپلین کر دیا کیوں میجر انفلوئنس تھا اسلامک ریوائولزم پہ، کیونکہ مسلم جو تھے ان کو عربک سمجھ نہیں آتی تھی. جب پرشین میں قرآن ٹرانسلیٹ ہوا تو وہ لوگ قرآن کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے اور اسلام کے ساتھ کلوز ہو گئے تھے. اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو ہمارا بنے گا وہی لیٹرز والا ہوگا جس میں انہوں نے مسلم لیڈرز کو لیٹرز لکھے تھے اور ان کی کال پہ احمد شاہ ابدالی آئے. انہوں نے مراٹھنز کے ساتھ جنگ لڑی، 3rd بیٹل آف پانی پت، اور جیت بھی گئے. تو اس کے تھرو ایک ہندو وکٹری اوور مسلم جو تھا وہ پریونٹ ہو گیا تھا. تو مسلمان جو تھے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ان کی ریٹن ورکس جس میں 28 بکس پرشین میں اور 21 عربک میں، اور یہ بیسکلی ایک سورس آف گائیڈنس تھی مسلمانوں کے لیے. اور ان میں جو حجت البالغہ اور اضلاۃ الاخفا ہیں جو سب سے مشہور ہیں، تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے سورسز آف گائیڈنس بن گئی تھی. تو یہ آپ کے 2 کویشچنس پورے ہو گئے. اوپر کچھ جو ریزنز ہیں اور اچیومنٹس ہیں شاہ ولی اللہ کے وہ بھی ہو گئے اور 2 کامن کویشچنس بھی ہو گئے اور میں نے آپ کو سکھا دیا کہ کیسے کرنے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی. اور اب ہم اگلے ویڈیو میں ہم لوگ کرنے والے ہیں سید احمد شہید بریلوی کے اوپر، پھر ہم لوگ جائیں گے حاجی شریعت اللہ کے اوپر. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.